نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ما سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور آج کی آیت میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی، زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، کہ تم فنا ہو جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن یہ تمہارا مال جو ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں باقی رہے گا۔ تو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے نفع اٹھانے کے لیے عطا فرمایا، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ہے، اسی کی سلطنت میں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اسے خرچ کرو۔ پھر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، اور آپ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا۔ تو جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مرتبہ بلند فرمایا، کیونکہ اس وقت مسلمان غربت کے عالم میں تھے اور اس وقت مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی۔ تو جس نے اس وقت مسلمانوں کی مالی مدد کی، مالی معاونت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا مرتبہ بلند ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہوں یا چاہے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہوں، سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ یہ جنتی ہیں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ ان لوگوں سے بلند ہوگا جنت میں کہ جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ پہلے خرچ کرنے والے ہیں وہ مرتبے میں بلند ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو جنت ملے اور کسی کو نہ ملے، حالانکہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ بس یہ ہے کہ فضیلت ان لوگوں کی الگ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی اگر ایک مد جو خیرات کرے اور میرا کوئی دوسرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو اس کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے اس صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے اور یہ ان لوگوں کی مدحت ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اچھا قرض دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ سب کو خود عطا فرمانے والا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا جا رہا ہے، قرض سے یاد فرمایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تو اس طرح تشبیہاً یہ قرض فرمایا گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سب کو عطا فرمانے والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا کر دے، دو گنا کر دے، کئی گنا کر دے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب یہ کئی گنا ہو جایا کرتا ہے۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت کا اجر ہے، عزت کا ثواب ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم بایمانہم، جس دن تم مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا، یہ ایمانی نور ہوگا، ان کے ایمان کا نور ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا، اور یہ ان کے آگے دائیں ہر طرف یہ نور لگا ہوگا، اور ان سے فرمایا جائے گا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہیں خوشخبری ہے ان جنتوں کی کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ منافقین وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو ظاہراً کلمہ پڑھنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، ظاہراً تو وہ تمام اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکام کو اپناتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں کفر اور نفاق ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف دینے کے در پہ رہتے ہیں، مسلمانوں کی ایذا رسانی کے در پہ رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، حالانکہ اپنے اس قید و مکر کے ذریعے وہ خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ نور فرما دے گا، ان کے ساتھ نور ہوگا، لیکن منافقین کا کیا حال ہوگا جب یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے آگے پیچھے نور لگا ہوا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، تو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، کہ تم ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف نظر کرو، ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے حصہ لے لیں، تمہارے نور سے ہم بھی مستفیض ہو جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ موقف میں، کیونکہ ہمیں وہیں سے نور ملا ہے۔ فالتمسوا نورا، تو تم وہیں جا کر کے نور تلاش کرو، تم وہیں جا کر کے نور طلب کرو۔ اب یہ منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں یہ وہاں پھر پلٹ کر کے آئیں گے، لیکن وہاں انہیں کوئی نور نہیں ملے گا۔ پھر یہ نور کو تلاش کرتے ہوئے نور کی طرف میں وہی مسلمانوں کے پیچھے دوڑیں گے تاکہ ہم ان سے نور حاصل کر لیں، لیکن فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، تو ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اہل ایمان کے درمیان اور یہ منافقین کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، لَهُ باب، جس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، رحمت سے مراد اس کے اندر جنت ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ دیوار جو ہے یہ آراف ہے، اور یہیں سے مسلمانوں کو جنت میں جانا ہوگا۔ دیوار کے ایک جانب جنت ہوگی اور دیوار کے دوسری جانب آگ ہی آگ ہوگی، جہنم ہوگی۔ تو فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی جانب رحمت ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہری جانب، اس کے سامنے، اس کے پیچھے عذاب ہی عذاب ہے، آگ ہی آگ ہے۔ ینادونہم، یہ مسلمانوں کو آواز دیں گے، منافقین جو ہوں گے وہاں پر اس دیوار کے پیچھے کی طرف یہ منافقین یہ مسلمانوں کو آواز دیں گے، کہیں گے الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ میں تھے، ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ میں نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، تمہارے ساتھ میں حج کیا تھا، تمہارے ساتھ جہاد کرتے تھے،
ہم تو تمام اسلامی احکام میں تمہارے ساتھ تھے، تو کیا بات ہے آج تمہیں نور ملا ہوا ہے اور ہمیں نور نہیں ملا ہے؟ قالوا بلا، تو جب یہ مسلمانوں سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو مسلمان کہیں گے کیوں نہیں، تم تو ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا کہ تم نے ظاہراً کلمہ پڑھا، تم نے ظاہراً عبادتیں کی، لیکن باطن میں تم کیا کرتے تھے؟ وتربصتم، لیکن تم نے مسلمانوں کے لیے انتظار کیا، کس چیز کا؟ انہیں تکلیفیں پہنچانے کا، انہیں ایذائیں دینے کا، انہیں نقصان پہنچانے کا، ان کے لیے ضرر رسانی کا انتظار کیا، تو تم ہمیشہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دینے کی طرف رہے، وارتبتم، اور تم نے شک کیا اسلام کے حق ہونے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں، تم نے ان ساری چیزوں میں شک کیا، تم نے صرف ظاہراً کلمہ پڑھا تھا، ان چیزوں کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری آرزوؤں نے دھوکہ دیا، تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، تم یہی آرزو کرتے رہے، یہی تمنا کرتے رہے کہ بس دنیا میں جو کچھ ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا بہت بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے، اس نے بھی تمہیں دھوکے میں رکھا کہ تم دنیا میں عیش کر لو، دنیا میں جو کچھ ہے وہی سب کر لو، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، نہ قیامت قائم ہوگی، نہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، نہ حساب دینا ہوگا، نہ جنت و دوزخ ہیں، ان تمام چیزوں سے تمہیں شیطان نے غفلت میں رکھا، شیطان نے دھوکے میں رکھا، تو تم ظاہراً تو کلمہ پڑھتے تھے، ظاہراً تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن حقیقت میں تم نے ان ساری چیزوں کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ اگر تم فدیہ دے کر کے اپنی جان عذاب سے چھڑانا چاہو تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم سے کوئی فدیہ قبول کر لیا جائے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تمہارا ایمان لانا اور تمہارا توبہ کرنا یہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان لانا اور توبہ کرنا اس کے لیے دنیا تھی، دنیا میں اگر ایمان لائے ہوتے تو تمہارا ایمان بھی قابل قبول تھا اور تمہاری توبہ بھی قابل قبول تھی، لیکن اب یہاں موقف میں اور یہاں حشر میں تمہارا ایمان لانا اور توبہ کرنا یہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، تو نہ تو تم سے یہ چیزیں قبول کی جائیں گی، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے۔ کافر سے مراد یہاں پر وہ جو کلم کلا کفر کرتے ہوں، اور یہاں پر اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر ہوا وہ لوگ تھے کہ جو کلم کلا تو کفر نہیں کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا، کفر پوشیدہ تھا، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا مأواکم النار، تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، اور وہی تمہاری رفیق ہے، وہی تمہارا ساتھی ہے کہ اب تمہیں جہنم میں ہی رہنا ہے، اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر کے ہنس رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ہنستے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ تو جب اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام نے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم جو ہنسے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم ہنسے ہو اتنا ہی رونا یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو اترا ہے، جو نازل ہوا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہوں کہ یہ سارے کام یہود و نصارہ کے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے اور ان کے کردار کو نہیں اپنانا چاہیے، مذہب اسلام نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہیں اس سے پہلے کتاب عطا کی گئی، فطال علیہم الامد، تو ان پر امیدیں دراز ہوئیں، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے، بے راہ تھے۔
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، یعنی زمین جب خشک سال ہو جاتی ہے، زمین جب قحط زدہ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرما کر کے اس زمین کو دوبارہ سر سبز و شاداب بناتا ہے، اور یہی زمین کی شادابی جو ہوتی ہے یہ زمین کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔